کراچی سے ہم جب واپس آئے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے پشاور میں ایک سٹینڈ ہم نے ڈالا تھا، تو اس سٹینڈ کے لیے تقریباً کوئی 25 یا 30 منٹ اتنا مختصر سا اس کو وہ دیا جاتا ہے، نشہ دیا جاتا ہے اس کو، مریض کو، اس تب سٹینڈ ڈالتے ہیں اس کو۔ تو جب والد صاحب واپس آئے سٹینڈ ڈالا انہوں نے، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا گنجائش تھی وقت میں، پونے گھنٹہ تھا، غروب پونے گھنٹہ تھا۔ تو جیسے ہی آئے چند منٹ گزرے تھے تو کہا کہ نماز پڑھیں۔ تو مجھے تو پتہ ہے کہ ابھی یہ ایسی حالت میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پوری حال میں نہیں ہے والد صاحب، تو اس وقت کیسے پڑھیں گے؟ ادھر اصرار کرتے تھے کہ میں اٹھ رہا ہوں اور میں وضو کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا والد صاحب آپ تھوڑے سے آرام سے ہو جائیں، وقت بہت ہے، عصر کی قضا میں اس میں غروب میں کافی وقت ہے، انشاءاللہ آپ تسلی سے ہو جائیں، جب بالکل بیدار ہو تو تب آپ کیا کریں، آپ تب نماز پڑھیں۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس حالت میں بھی یہ ایسے اس کی قلوب ایسے بیدار ہوتے ہیں، عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں ایسے اوقات۔ تو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا؟ میں نے کہا میں یہی کہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے تو بس فتویٰ قرآن سے دیا، بس یہی کہتا ہوں نا، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو بس میں خاموش ہو گیا، ہم تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ گئے، میرے ساتھ حاجی اجاز صاحب بھی تھے، مفتی صفدر صاحب بھی تھے، مولانا نسیم صاحب تھے، ہمارے بہت پیارے بھائی حاجی نور اسلام صاحب کے بیٹے محمد بھی تھے، بس ہم ساتھ تھوڑا سا قریب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ شروع ہو گئے کہ بس اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس کہتے گئے، پھر بس مسلسل اللہ اللہ کہتے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ شروع کیا، ذکر شروع کی، ذکر بالجہر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو بس ہمیں بھی شوق ہوا، تو میں نے کہا چلو والد صاحب کے قریب آتے ہیں، چرپائی کی کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کھڑے ہو کے اس کے ساتھ میں نے کہا چلو ذکر کی مجلس کرتے ہیں۔ یہ نشے میں کرتے ہیں تو ہم بیدار ہیں، ہم کیوں نہ کرے ساتھ؟ تو کہا کہ چلو، انہوں نے خود کہا کہ چلو ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا چلو ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں اس کے سر مبارک کے ساتھ کھڑا ہوگی، سب کھڑے ہو گئے، تو بس اس طرح ہم ذکر کرنے لگے۔ تو ہمارے جو مجلس کے ذکر کرنے والے تھے تو والد صاحب، تو انہوں نے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہا، لیکن بڑے زوردار قسم کا ضرب لگایا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ تو ابھی تو دوسرا ضرب اس سے بھی زوردار لگایا، تیسرا ضرب اس سے بھی بہت زوردار لگا۔ میں نے کہا کہ چوتھی میں تو سٹینڈ کا خیر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ذکر میں نے ختم کی۔ میں نے کہا معاملہ خطرناک ہو رہا ہے آگے، ابھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے تو اور بھی ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ والد صاحب اسی طرح نشے کی حالت میں کہتے تھے، یا اللہ آپ گواہ ہیں، پوری زندگی میں نے آپ سے بے وفائی نہیں کی، میں آپ ہی کی طرف دیکھتا رہا، کسی کو برداشت نہیں کرتا رہا، میں صرف آپ ہی کو دیکھتا رہا۔ تو ایسی براہ راست باتیں کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا اور انسان کے بال کھڑے ہو جاتے کہ یا اللہ یہ کیسے گفتگو ہے، بڑے خوشبودار قسم کی گفتگو فرماتے تھے۔ تو ہم بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے تو دوبارہ کہا کہ دیکھیں ابھی تو نماز پڑھتے ہیں، مجھے کہا ابھی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ زبیر شاہ ہیں، آپ کو جانتا ہوں، اور یہ نسیم ہے، یہ اعجاز ہے، یہ صفدر ہے، اور یہ سب کا نام لیا کہ ابھی تو میں نماز پڑھوں۔ میں نے کہا ابھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ابھی اچھا ڈاکٹر نے کہا اٹھانے کا وقت نہیں ہے اس کا، تو انہوں نے کہا میں وضو کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس ہر وقت والد صاحب کو اسی کے سامنے لڑتے تھے کہ یہ ابھی آپ کو رخصت ہے، اتنے عزیمت پہ نہ جائیں آپ، ہر وقت یہ لڑائی ہوتی تھی کہ بس سے بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تیمم کے لیے میں نے وہ سامنے کی پتھر، انہوں نے کہا تیمم کے کیا، میں وضو کرتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، گر جاؤ گے وہاں اس میں واش روم میں۔ تو میں نے کہا یہ نہ کر اسی طرح۔
انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہا پھر تھوڑی سی اس پہ وہ غنودگی آ جاتی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو ابھی تو ڈاکٹر نے کہا نشے کی حالت میں ہے، لیکن یہ تو اپنے اس کا دل ہے کہ جو اتنا زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. اچھا اس وقت اللہ اکبر تو انہوں نے کہی اور پھر بیچ میں تھوڑی سی اس کو نیند آ جاتی تھی. تو میں نے ایسا کیا کہ میں چرپائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میں اس کو کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمد. ابھی والد صاحب کا یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے بعد میں بتایا، انہوں نے کہا آپ نے میرے سے تگی کی، میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ جماعت پڑھا رہے ہیں میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ وہ میں اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا نا کہ ابھی یہ پورا ہو گیا تو اللہ اکبر پہ لے جاؤ اور نہیں پھر یہاں اس کو نیند آ جائے گی. خیر اس طرح میں نے اس کو نماز پوری پڑھائی. جب اس نے تشہد کہا تو مجھے کہا کہ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کہا. اچھا پھر اس کو نیند آ گئی. اس نام میں پھر اس کا ہو گیا تھوڑا وقت تھوڑا سا اور صحیح بیدار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو نماز میں نے پڑھی تھی نا اس کا صحیح مزہ نہیں تھا، وہ مجھے صحیح طریقے سے اس کا سمجھ نہیں ہے، میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں، عصر کا وقت تو ہے ابھی تک نہیں نکل چکا ہے. تو دوبارہ تیمم کرایا. اچھا پھر اپنی مرضی سے صحیح طور پہ نماز پڑھا. اس وقت مجھے بھی شک تھا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میرے کافی اس کو تسلی والا تاکہ تسلی سے رہے یہ نماز پڑھائی. تو میں نے اس کو دوبارہ نماز میں نے پڑھائی. میں نے کہا چلو یہ پڑھے. جب پڑھی اس نے تو مغرب کی اذان ہو گئی. پیر بیدار ہو گئی کہ بس ابھی تو مغرب ہو گئی تو میں ابھی نماز پڑھوں گا. میں نے کہا خدایا اس کو کون پکڑے گا اور کون اس کو کرے گا. تو ڈاکٹر کے پاس گیا. میں نے کہا اس کو کوئی اجازت دے دے کہ وضو کراؤں میں اس کو. اچھا واش روم میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تو کسی کو زندگی میں بھی چھوڑے یا چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے وہ تو سوال نہیں. کمرے میں واش روم میں اس کا دروازہ بھی بند کرتے تھے. اس کے بعد پھر سب کو کمرے سے باہر نکالتے تھے، پھر کمرے کا دروازہ بند کرتے تھے. میں ہر وقت کہتا کہ آپ اس طرح نہ کریں، 2 کمرے تو آپ بند کرتے ہیں. تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کس طرح کی کوئی ترتیب کر لیں. لیکن پھر میں نے ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ خیر ہے نماز پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، کوئی حرج نہیں. تو ہم نے الحمدللہ پوری طرح وضو کرا اس کو. میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے، ہم یہی آپ کو وضو کراتے ہیں. بولا صرف ہاتھ وہ اس میں، باقی واش روم خود گئے. اور پھر اس کے بعد جب آئیں باہر انہوں نے کہا کہ بس میں نے کہا وہاں وضو نہ کرے، ہم آپ کو کراتے ہیں، وہاں گر جاؤ گے. تو الحمدللہ اچھی طریقے سے انہوں نے وضو کی پوری. میں نے ٹپ سامنے کیا تو وضو ہو گئی. پھر وہی لنجی کو نہیں رکھوا بیا لنجی شروع. پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ جو میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے نا تو دل ٹنڈا نہیں ہوا اس پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے تیسری بار پڑھے آپ، یہ تو تیسرا بار ہو گیا آپ کا. انہوں نے کہا کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو گر جائے، اتنا مضبوط تو نہیں ہے ابھی تو اس کو سٹینڈ ڈالا ہے میں نے. تو میں نے ہم 2 بندے تھے. میں ایک طرف سے دائیں طرف سے میں نے پکڑا، بائیں طرف سے دوسرے نے پکڑا. اس کو اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے. اسی طرح کھڑے ہو کر انہوں نے وہ 2 رکعت اس کی پڑھی. اور اس کے بعد پھر مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب میں نے جماعت کرائی. 2 ساتھیوں کو پیچھے لگایا کہ آپ بس کھڑے رہیں، اس طرح مضبوطی سے پکڑے اس کو کیونکہ یہ گرتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے پھر مغرب کی جماعت انہوں نے ادا کی. اتنی عظیمت اور اتنے یعنی یہ ہم میرے والد صاحب کا مزاج معلوم ہے اور جو قریبی صاحب ہے سب کو معلوم کہ وہ کتنے ان معاملات میں سخت جان ہوتے تھے. یعنی اگر وہ تھوڑا سا بھی اس طرح کوشش کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں تو وہ جو اس کے دل میں ہوتے ہیں اس کے نا وہ 100 گنا ہوتا ہے. اظہار ایک بھی نہیں کرتے، لیکن وہ اتنی اس کے ساتھ کڑے ہو کر انہوں نے پھر نماز پڑھی. اچھا پھر ان حالات میں بھی انہوں نے اوابین پڑھی. ایک پوری بیماری میں ایک معمول نہیں چھوڑا نہ ذکر. وہ کہتے تھے ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اس کا تہجد کی جو نماز ایک دفعہ قضا ہوئی ہے بس. وہ پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اس کا آپریشن ہوا تھا پہلے 21 میں. تو آپریشن ہوا تھا تو یہ میں ساتھ تھا اس کا. اس وقت سخت آپریشن تھا وہ، اور اس کا جو نشہ تھا وہ پورا نشہ تھا آخر تک. تو والد صاحب کے تہجد وہ نکل گئی، تہجد نہیں پڑھ سکی اس طرح، لیکن وہ بالکل نشے میں تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا.
پڑھتے رہے. میں نے کہا والد صاحب پورا ہو گئے, آپ کی تہجد پورا ہو گئے, زیادہ ہو گئے آپ کی تہجد. پڑھے تو اس طرح تو پڑھے, اللہ نے پڑھوا دی ان سے, لیکن بعد میں اس کا اندازہ نہیں تھا. ان کا قضا ہو گیا میری تہجد. تو جب میں آ گیا تو رونے لگی, حالانکہ یہ روتے کہاں, وہ تو پہاڑ تھے, اتنے مضبوط تھے. یہ رونا اس کو اللہ ہی کے سامنے آتا تھا. تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی, مجھے 50 سال بعد تہجد قضا ہو گئی. 50 سال بعد مجھ سے کیا ہو گئی, تہجد مجھ سے رہ گئی. حالانکہ وہ بھی پڑھی تھی انہوں نے. میں نے کہا آپ نے پڑھی ہے, پڑھی ہو جانے کچھ پتہ نہیں چلو, مجھے کوئی پتہ نہیں چلا اس چیز کا, میں نے پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھی. مجھے شیخ رحمہ اللہ کی اس وقت سے میں 12 رکعت پڑھتا ہوں. ویسے لوگ 8 پڑھتے, ان کا میں 12 رکعت معمول ہے تو میں 12 پڑھتا ہوں. تو سخت بیماری میں, سفر میں, حضر میں, اتنے پابند معاملات, کوئی حد نہیں. تو دیکھیے اس کی پوری زندگی, اس کی صحت, اس کی بیماری, اس کی موت, سب ہمارے لیے کیا ہے, وہ نقوش ہے ہمارے لیے. اس میں ہمیں سیکھنے کے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر اپنے شان رحمتیں برسائیں, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں. اور جیسا وہ چاہتے تھے, کبھی کبھی کہتے تھے کہ بس میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی اللہ آخرت میں تھوڑا سا بھی وہ اپنے وہ کر لیں, لا غنتر مخوانا رہی, اللهم لا تصد عني وجهك يوم القيامة. لا غنتر نہ کدا شو کنا سی بس بیاہو بڑے گاڑا اور شو معاملہ. تو وہ اس کو وقتاً فوقتاً میں ایسا اظہار کرتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء صالحین کے ساتھ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.